اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء فإنه إذا كانت المعاينة واللقاء كان الداء الذي لا دواء له. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارک ہے: باعدوا بین انفاس الرجال والنساء فإنه إذا كانت المعاینة واللقاء كان الداء الذي لا دواء له. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلہ رکھو تاکہ ان کا ایک دوسرے سے میل جول کم ہو، کیونکہ جب یہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور آپس میں آمد و رفت رکھتے ہیں تو ایسی حالت میں معاشرہ ایسی مشکلات میں مبتلا ہوگا کہ جس کا کوئی دوا نہ ہو سکے گا. ایسا ہو سکتا ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے کیا صحیح ہے کہ جوان لڑکیاں اور لڑکوں کو کلرک اور منشی کے عنوان سے مختلف کمپنیوں اور ملکی اداروں میں ملازمت دی جاتی ہے. مرد اور عورت ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں اور کئی گھنٹوں تک ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں اور چہروں کو دیکھتے ہیں. بعض اوقات ناجائز تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں. کیا یہ سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک مرد نامحرم عورت کے ساتھ کئی گھنٹے باتیں کرے اور پھر اسے شہوت نہ آئے. وہ کام کہ جسے انبیاء خدا بھی ڈرتے تھے، اولیاء خدا بھی ڈرتے تھے، ان سب احادیث کی موجودگی میں کسی انسان کے لیے کوئی بہانہ نہیں. نہ جانے بعض مرد اپنی عورتوں کو ایسی ملازمتوں میں کام کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ کارخانوں اور کمپنیوں کے مالک تو تجارت چاہتے ہیں، چاہے جس طریقے سے ہی ہوں. بعض دکانوں پر گاہکوں کی خاطر عورتوں کو ملازمت دی جاتی ہے جس میں مرد بھی چیزیں خریدنے آتے ہیں اور ان میں سے بعض شہوت کی نگاہ ڈالتے ہیں. آئیے معاشرے کو ایسی برائیوں سے نجات دے اور ملازمتوں میں پہلے لڑکوں کو بھرتی کیا جائے اور عورتوں کو ان کی مناسبت سے ملازمت دی جائے. جوان جو ان کی شان کے مطابق ہو. خداوند عالم ہمارے حکمرانوں کو فکر کرنے کی توفیق دے کہ وہ یورپ کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کی بجائے اسلامی دستورات پر عمل کرے. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے: محادثۃ النساء من مصائد الشیطان. غیر محرم عورت سے بات کرنا شیطانی جال میں سے ایک جال ہے. اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارک ہے: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یبیت فی موضع یسمع نفس امرأة لیست لہ بمحرم. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے ایسے شخص کو ایسی جگہ پر نہیں رہنا چاہیے جہاں وہ نامحرم عورت کی آواز سن سکتا ہو.